سيد الأنبياء وعلى الطيبين الطاهرين بس وہ لکھا لگا جاندے نے نا نہیں ہے صحیح لگا ہاں بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا وصحبك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا الرسول والمسلمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم المعصومين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لا يمكن الثناء بعد سلطان بزرگ امدادكم نازل در دین و دنیا شان گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیرے بگردہ میں افتادہ کشتی مدد دنیا قطب عالم شیخ کامل چار رسول یار تے سجن علی اجے بھی پوچھنا ہے صدیق کیے رسول یار تے سجن علی اجے بھی پوچھنا ہے صدیق کیے خدا دے دین دا او پہلا جیے اجے بھی پوچھنا ہے صدیق کیے او ہر جگہ نبی دے نال نال چلیا نہ دل چ اس دا بغض پال جھلیا او ہر جگہ نبی دے نال نال چلیا نہ دل چ اس دا بغض پال جھلیا جناب عائشہ جی دی پاک دیے اجے بھی پوچھنا ہے صدیق کیے جناب عائشہ جی دی پاک دیے اجے بھی پوچھنا ہے صدیق کیے او غار تے مزار دا رفیق سونا او صادق صدوق تے عتیق سونا او غار تے مزار دا رفیق سونا او صادق صدوق عتیق سونا امام سب دا او خفی جلیے اجے بھی پوچھنا ہے اجے بھی پوچھنا ہے صدیق کیے رسول یار دے سجن علی اجے بھی پوچھنا ہے صدیق کیے نبی دا جو بلا فصل خلیفہ بڑھیا نبی دا جو
فصل خلیفہ بنیا خدا دی سو ایمان دا صحیفہ بنیا ایک منٹ نہیں نبی دا جو بلا فصل خلیفہ بنیا خدا دی سو ایمان دا صحیفہ بنیا پیچھے کھڑے حسن حسین تے علی اجے بھی پوچھنا ہے صدیق کیے اجے بھی پوچھنا ہے صدیق کیے رسول یار تے سجن علی اجے بھی پوچھنا ہے صدیق کیے نبی دا جو بلا فصل خلیفہ بنیا خدا دی سو ایمان دا صحیفہ بنیا پیچھے کھڑے حسن حسین تے علی اجے بھی پوچھنا ہے صدیق کیے تمام اہل بیت بھی مقام والے نماز وچ درود تے سلام والے تمام اہل بیت بھی مقام والے نے نماز وچ درود سلام والے نے اناد جس نال پکی دوستی ہے اجے بھی پوچھنا ہے صدیق کیے رسول یار تے سجن علی اجے بھی پوچھنا ہے صدیق کیے خدا دے دین دا او پہلا جیے اجے بھی پوچھنا ہے صدیق کیے لہیتی واجب احترام قابل سب احترام بزرگ و دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ من والہ وعظم شانہ واتم برہانہ دا اللہ محبوب شکر ہے جس کے خصوصی فضل و احسان دے نال اسی دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر حاضر خدمت ہاں دعا ہے کہ رب کائنات جل جلالہ اسی طرح اسلام والی سلامتی ایمان والی موت عطا فرمائے گرامی قدر احباب بڑی خوش قسمتی دی بات ہے خالق کائنات جل جلالہ دے محبوب کریم علیہ السلام دے محبوب اور امام الصحابہ قائد الصحابہ افضل الصحابہ خلیفہ بلا فصل سسر رسول جانشین مصطفیٰ خلیفہ اول بلا فصل حضرت تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ماہ مکرم شروع ہو چکا 4 جمادی الثانی شریف ہے یہ وہ ماہ مکرم ہے جدی نسبت حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال آپ دا 22 جمادی الثانی شریف نو یوم مثال مبارک ہے اور خوش قسمتی بطور خاص میرے واسطے کہ رب کائنات جل جلالہ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ماہ مکرم دے اندر حاضری مدینہ شریف ہو رہی ہے اور یہ بڑی اتفاق والی بات ہے پہلی مرتبہ الحمدللہ والشکر للہ 2017 دے اندر اللہ پاک نے کرم فرمایا اور ادوں ولیاں دا تاجدار حضرت سیدنا غوث الورا دا مہینہ سی اور بڑی گیانوی شریف الحمدللہ سی مکہ شریف دے اندر ایک بہت بڑے آستانے دے پیر صاحب سن انہاں دی رہائشگاہ تے جا کے حضور سیدی غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی منقبت پڑھ کے بڑی گیانوی شریف اسی عزیزیہ دے اندر منائی
اور اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ اے او ماہ مکرم ہے انشاءاللہ عز و جل، یعنی آخری دنہ دے اندر وہ دن آئے گا غار سور والا، یعنی ہی 22 جمادی الثانی شریف ہوئے گی تے غار سور ہوئے گا، اور پھر وہ مناظر، اور پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ دا اے طاقت زور بازو نیست، کسی دی طاقت یا ہاتھوں دی گل نہیں، بلکہ انجے میرے بزرگوں دوستو نہ امیران دی گل ہے نہ غریبان دی گل ہے، مدینے تے جانا صرف نصیبان دی گل ہے، کہیں دولتاں والے رہ جاندے نے اور مسکین نظارے لیندے نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ دا جتنا بھی شکر ادا کریے گرامی قدر احباب کم ہے، رب کائنات اپنے محبوب دے در دولت دی حاضری نصیب کر دے، اور میں چند ایک باتاں چونکہ موضوع دے مطابق اختصار دے نال ٹائم مختصر ہوندا ہے، اس حوالے دے نال انشاءاللہ تعالی گوش گزار کرن دی سعادت حاصل کران گے۔ مدینہ شریف دے عاشق، مدینہ شریف دے تے 13 عاشق نے، اور بڑے ہی عاشق نے مدینہ شریف دے، کیڑے کیڑے عاشق دا ذکر کریے، وہ جامی ہوئے، وہ رومی ہوئے، وہ صہیب رومی ہون، وہ حضرت سیدنا بلال حبشی ہون، یا کہ وہ گرامی قدر احباب ساڑھے مسلک دے امام اہل سنت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ ہون، یا حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ، کتابوں پڑھیاں نے عاشقاں نال، صرف انسان ہی مدینہ شریف دے عاشق نہیں بلکہ چرند پرند بلیاں کتیاں تک میرے محبوب علیہ السلام دے شہر دے عاشق نے۔ گرامی قدر احباب ایک اللہ صرف اور صرف عاشق ہی سمجھ سکتا ہے، یعنی آج اسی چاند ایک باتاں کران گے گرامی قدر احباب عشق دی وادی دے اندر چند ایک باتاں، اور میں انشاءاللہ اختصار نال گوش گزار کران گا، اور پھر میں گرامی کا چونکہ آج دے جمعے تو بعد پھر تقریباً 2 جمعے میری حاضری اچھے نہیں ہو سکے گی، تو اس واسطے میں گوش گزار کراں گا کہ سبب کی بنتا ہے، سبب کیویں بنتا ہے، سبب اگر بنانا چاہتا ہے کوئی بندہ، یہ جمال دا کوئی سروکار نہیں، متا کوئی آنکھے میں جناب میرے کو پیسے ہے نہیں ہے میں کی کراں، میں اپنی گرامی قدر احباب ممبر رسول تے بہ کے بندہ اللہ دے رسول دے ممبر تے بہ کے پھر خانہ خدا چ بہ کے جھوٹ نہیں جے ماردا، واللہ باللہ تعالی خدا دی عزت دی قسمیں میں اپنا دساں گا میرا سبب کیویں بن گیا ہے، تے انجی اگر کوئی بندہ عمل کر لے، کسے باشد کوئی بھی عمل کر لے، کوئی دکاندار ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی مستری ہے، اگر وہ انج کر لے خدا دی قسم او دے تے بھی نگاہ کرم ہو سکتی ہے۔ گرامی قدر احباب آؤ اختصار دے نال رب کائنات جل جلالہ نے عاشق مدینہ اختصار نال موجودہ عنوان شروع اختصار نال گرامی قدر احباب مدینہ پاک دے محبت اور مدینہ پاک دے عشق دے حوالے نال رب کائنات نے سورۃ بلد 3 سپارے دیاں پہلیاں آیتاں دے اندر ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، سونیا سانو اس شہر مکہ دی قسم ہے، سبحان اللہ، اینوں سانو اس شہر مکہ دی قسم ہے۔ ہن وجہ قسم نہیں بیان فرمائی، اے وجہ نہیں، وجہ قسم اگر نہ بیان ہوتی تو یقیناً کوئی کہندا شاید اس لیے قسم کھادی رب دا گھر ہے، اس لیے قسم کھادی ایتھے لوگ طواف کردے نے، اس لیے قسم کھادی ایتھے حجر اسود جنتی پتھر ہے، یا اس لیے قسم کھادی کہ ایتھے مقام ابراہیم ہے جدے بارے چلا فرماتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم دے مقام نو مصلی بناؤ، اوتھے نفل پڑھو نہ، یا رکن یمانی ہے، یا ایتھے سائی ہوتی ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ دی نشانیاں نے، یا ایتھے حج ہوندا ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، ایتھے وقوف عرفات ہوتا ہے، بالکل نہیں، یا ایتھے چاہے زمزم ہے، آب زمزم دا کنواں ہے، بہت اعلیٰ مقام نے، بڑیاں شانہ نے، لیکن رب کائنات جل جلالہ امن والہ نے فرمایا یہ ساریاں چیزاں عظمت والیاں، یہ ساریاں چیزاں شانہ والیاں، ساریاں چیزاں مقام والیاں نے، لیکن اگر کوئی عاشق ہوئے تو وہ اس گل کو سمجھتا ہے رب دا قرآن ہے لا اقسم بہذا البلد، سونیا سانو اے شہر مکہ دی قسم ہے، یا اللہ کیوں فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سونیا تیرے قدم جو لگ گئے ہیں، تیرے قدمین
شریفین جس جگہ تے لگے نے سانو اس لیے اس شہر مکہ دی قسم ہے یا اللہ کیوں فرمایا کہ اس لیے کہ آمنہ دے لال دے قدمین شریفین مکے چ لگ گئے. آؤ گرامی قدر احباب بڑی قابل غور بات اگر کعبہ شریف بیت اللہ شریف حرم کعبہ یہ وہ جگہ ہے جنہوں آباد کرنے والے حضرت خلیل اللہ نے تے مدینہ طیبہ وہ جگہ ہے جنہوں آباد کرنے والے حبیب اللہ نے. گرامی قدر احباب اگر مکے دے اندر اللہ دے جلال دا مظہر ہے تے مدینہ شریف آقا علیہ السلام دے کمال دا مظہر ہے. ایتھے جلال ہے اوتھے کمال ہے. ایتھے اگر 1 لاکھ نیکی ہے نا ایک نماز دی تے ایتھے ایک گناہ بھی لاکھی ہے لیکن مدینہ طیبہ دے اندر ایک نماز دا ثواب 50,000 ہے تے جے ایک غلطی کر لیے تو وہ ایک ہی ہے 50,000 نہیں رب چاہے تے وہ بھی حضور دا صدقہ پاؤ. گرامی قدر احباب اگر اینو آباد کرنے والے خلیل اللہ مدینہ شریف کو آباد کرنے والے حبیب اللہ علیہ السلام نے اور پھر مکہ شریف او وادی ہے جڑی مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جتھے حضور دی جائے ولادت سے حضور پیدا ہوئے نے اور آقا علیہ السلام نے مسکن مدینہ شریف کو بنایا ہے. ہجرت مدینہ شریف کی طرف کی تھی ہے اور پھر آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ تھا او وشدہ. اللہ پاک دی بارگاہ حضور دعا کر دے یا اللہ مینوں اس مدینے نال بڑی محبت ہے کا حبنا مکہ جی میں مکے نال محبت ہے مینوں مدینے نال بھی میں محبت ہے نالے اگے آقا علیہ السلام بطور خاص فرماتے ہیں او وشدہ یا اللہ اس نالوں بھی زیادہ محبت ہے یعنی مکے نال ہے یہ لیکن مدینے نال زیادہ محبت. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک نے ان اللہ تعالی سمى المدینہ تابۃ اللہ پاک نے یہ نام تابہ یہ تابہ تو طیبہ بن گیا یعنی پاکیزہ جگہ صاف ستھری جگہ شستہ جگہ فرمایا اللہ نے یہ نام رکھے تابہ تو پھر طیبہ بن گیا. گرامی قدر احباب آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں المدینہ تو بہا قبری بہا بیتی حق کل مسلم زیارتہا. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مدینہ ہوئے جتھے ساڈا گھر ہے. حضور فرماتے ہیں المدینہ تو بہا قبری یہ ساڈی قبر ہے اور فرمایا حق کل مسلم ہر مسلمان دا حق کے زیارتہا دی زیارت کریا کرو دی زیارت کرو. حضور فرماتے ہیں میری قبر ہے میرا گھر ہے. تو گرامی قدر احباب امام الانبیاء علیہ السلام دا یہ شہر مبارک اگر یہ تے علیحدہ فضائل نے لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں غبار المدینہ تو شفاء من الجزام. فرمایا مدینے دی تے دھوڑ مٹی بھی جزام لا علاج مرض ہے فرمایا اے دے واسطے شفاء دی حیثیت رکھتی ہے. مدینے دی مٹی گرد و غبار بھی گرامی قدر احباب آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں غبار المدینہ شفاء من الجزام. جزام یعنی کوڑ دے مرض واسطے بھی اللہ نے شفاواں رکھی ہیں مدینے دی مٹی دے اندر. ایک علیحدہ موضوع ہے گرامی قدران شفاء مدینہ مدینے دی مٹی دیاں برکتاں ایک علیحدہ لمبا عنوان ہے لیکن گرامی قدر احباب حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ او امام نے جنہ دی وجہ نال پاک و ہند اندر حدیث پاک آئی. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ دی وجہ نال حدیث پاک دا علم پاک و ہند اندر آیا. آپ مدینے شریف اکثر اوقات اتھے نہیں دے سن. ایک دن آقا علیہ السلام خواب تشریف لے آئے مدینے دے عاشق آقا علیہ السلام خواب تشریف لے آئے فرمایا عبدالحق میں تینوں خواب شہر وہاں پاک و ہند جتھے شرک اور کفر دیاں گھٹاں ٹوب اندھیریاں چل دیاں نے پیاں لہذا عبدالحق اتھے جا کے ساڈے دین دی تبلیغ فرما. ہون حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے دل نہیں کرتا مدینہ چھڈن نوں تے حضور نے حکم ہی فرمایا مدینہ چھڈ کے ٹر جا اے جی پاک و ہند ٹر جا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عبدالحق پریشان نہ ہو ایتھے تینوں مدینہ نظر آندا ہے چلا جا اوتھے مدینے والا نظر آیا کرے گا. مدینے کی عاشق اے مدینے دے عاشق نے گرامی قدر احباب ذرا توجہ فرماؤ ٹائم بڑا مختصر ہے. مدینے دے عاشق ایک لمبی تفصیل اور لمبا جناب یعنی چیپٹر لمبا موضوع ہے. اے جناب
سابقہ انبیاء اکرام علیہ السلام چوں حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام الوفا دے اندر نقل کیتا گیا آپ بنی اسرائیل نے نال حج بیت اللہ شریف واسطے ہوندے نے پہ اے جنابی یہ سرزمین تو گزرے نے مدینہ طیبہ دی سرزمین تو گزرے نے آپ خوشبو آ گیا آپ نے قوم کو روکیا کہ اے او جگہ ہے جتھے آخری نبی تشریف لے کے اوڑ گئے اس سے جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے گرامی احباب آپ بھی ہوا دے اندر اڑ دینے پہ تخت جنابی علی سرزمین طیبہ شریف تو گزر دے پیو فرمایا تھلے اتر جاؤ اے تخت تھلے اترے ہیں گرامی سارے لوگاں نے او کھجوراں دا علاقہ دیکھ کے حضرت سلیمان علیہ السلام او خوشبو محسوس کر لی کئی سو سال پہلے فرمایا اے او جگہ ہے جتھے نبی آخر الزمان ہون گے جڑا بندہ انہاں تے ایمان لے کے آئے گا جڑا انہاں دی پیروی کرے گا اللہ انہوں کامیابی عطا فرمائے گا آؤ گرامی قدر احباب چل دیا 1000 سال لے گیا میرے نبی علیہ السلام دی ولادت پاس سعادت نو یہ روایات کے اندر ہوتا قبا خمینی بادشاہ دا جنابی علی اتھوں گزر ہویا ہے انہیں جنابی قوم آباد کی تھی یہ مدینہ طیبہ کے اندر اور گرامی قدر احباب لوگاں دیکھیا اے قبا خمینی جنابی علی جتھوں جنابی علی او رنائیاں او جنابی علی آگو ہوا دی جنابی علی راس بھی او جنابی علی خیور و برکات حاصل ہوئے تو گرامی قدر احباب اتھی جنابی علی ڈیرے لال ہے اتھی ڈیرے لال ہے کیوں ڈیرے لائے کیونکہ انہوں نے خوشبوؤں دیاں پیاں سن تیری خوشبو دے نال میں فضا یا رسول تیرے دم نال ٹھنڈیاں یا آؤ گرامی ہزار سال پہلے کاشف قبا خمینی گزرے آؤ گرامی احباب کیڑے کیڑے عاشق مدینے دی میں گل کراں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک وارزق موتی فی بلد رسولک یا اللہ منو شہادت دی موت عطا کری جب شہید ہوا تیرے محبوب دا شہر ہوئے سونے تیرے محبوب نے شہر دے اندر میں موت آ جائے صحابی رسول نے خلیفہ ثانی حضرت تاجدار عدالت رضی اللہ تعالیٰ عنہ او گرامی قدر احباب بات کے چلیے عاشق مدینہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام دے مدینہ طیبہ دے اندر حدیث پاک دا درس دے رہے آؤ کہ میں میرے نبی نال سچا عشق ہو جاندہ ہے اور میرے دوستوں بزرگوں میرے علوے کو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ساری زندگی اپنی داڑھی دے نال میرے نبی دے حجرے دی صفائی کر دے رہے حضور دے حجرے مبارک دی ساری زندگی صفائی کر دے رہے آؤ دیکھو ادب حضور علیہ السلام دی حدیث پاک دا ادب ویخ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ روایات دے اندر ہوندہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ درس حدیث دے رہے ہیں حدیث پاک دا درس دے دیا جنابی علی ایک کالا بچھو گرامی قدر حباب بچھو نہیں داخل ہویا انہیں ایک ڈنگ ماریا 2 مارے 3 مارے جنابی علی درجن تو زائد مرتبہ جدو ڈنگ ماردا ہے بچھو دے کالا بچھو ڈنگ مار دے پیا یا تغیر اللون آپ دا رنگ بدل جاندہ ہے انہیں تکلیف ہے لیکن میرے یار دی حدیث پڑھی جا رہے ہیں تکلیف برداشت کر دے رہے بڑی قابل غور بات ہے جب حدیث پاک دا جنابی درس ختم ہویا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا طالب علم نے فرمایا ایک کپڑا چوکے ویخ شاید کوئی شے کٹ دی ہے پی کٹ دے اندر اس لئے ویکھیاں کالے رنگ دا بچھوئے اے جناب نہ اٹھایا آپ نے جنابی سوچ پہ گئی ہے جنابی رنگ لال ہو گیا ہاتھ مال دیا پیا دے شکر داخدہ حضور پہلے دا شڑ دے کیوں تکلیف برداشت کی تھی فرمایا کہ جناب تکلیف میں برداشت کرنی ہے ادھروں یار دی حدیث ہے ادھروں میں حضور دا حکم چھڑ دے وہاں ادھروں میں نو ڈنگ دی پرواہ ہو جائے فرمایا استاد جی ہون کی بنے گا جناب علی باب السلام دے سامنے بیٹھے نے امام مالک رحمت اللہ علیہ دے سامنے اشارہ کر کے گنبد خضرا والے نو کر دینے پہ جن نے درد دیتا
وسلم دے غلام حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ آپ بھی درس حدیث دیں دے رہے کئی عرصہ بڑا عرصہ جدوں اے حدیث پاک آ گئی منظر قبری وجبت لہو شفاعتی جن نے میری قبر دی زیارت کی تھی میری شفاعت ہوتے دے واجب ہو گئی حضرت پیر صاحب حرام رہ گئے چپ کر کے بہ گئے تے جناب علی دل وچ آکھ دے نانا جی انہاں دے قبر شریف نو بند کر دیتا اگے دیوارا جناب علی نور الدین زنگی نے لا چھڑیاں قبر شریف تے نظر آوندی کوئی نہیں نبی قدر احباب پیر صاحب سوچ دے سو گئے ستے نے سے قسمت جاگی امام الانبیاء علیہ السلام خواب دے اندر تشریف لے کے فرمایا پتر جماعت علی کی ہویا ساری قبر دے آلے دوالے کندائیں ہو گئیاں نے صبح اعلان کر دے جیڑا میرے گنبد خضران ہوئے اغلبے ہو دے دین شفاعت واجب ہو دے دین میری شفاعت واجب ہوگی ایک کرم کوئی عام کرم نہیں او گرامی قدر احباب اس کرم دے طالب حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ بھی وہ بھی عاشق مدینہ نے ایک گرام میں عرض کرا گرامی قدر احباب کوئی اونے جڑے ایک وری ہون پھر آؤں دے نہیں قیامت تک واری نہیں آ سکتی حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے اننے کو فرشتے نے 70,000 صبح ہوندے نے دیہاڑی ہوندے نے وہ شام تک درود شریف پڑھتے رہندے نے تے پھر چلے جاندے نے پھر شام نو ہور ہوندے نے وہ اگلے دن جاندے نے اور میں جڑا شام نو آیا وہ قیامت تک نہیں واری آ سکتی پتہ چلیا اے معصوم عن الخطا فرشتے نے اے انہاں دی دوبارہ واری کوئی نہیں اے گناہگار نے جڑے بار بار ٹر جاندے نے مطلب اے وے کہ انہاں نوں ثواب دی ضرورت نہیں انہاں نوں بخشش دی لوڑ نہیں او بخشے ہوئے نے تے رب کائنات دے محبوب علیہ السلام گناہگاراں نوں بار بار بلاوندے نے آ جاؤ حضور دا دربار کھلا ہے اور پھر اگر کوئی جاندا ہوئے نا حدیث پاک نوں کہ ادھر ریاض الجنہ شریف چوں پہلا گیٹ اندر انٹر ہون واسطے داخل ہوئے سنہری روح دے نال بھلا کی لکھیا ہے جی شفاعتی کبائر لاہل الکبائر فرمایا کہ لوگوں پریشان نہ ہو میری شفاعت بڑے بڑے گناہگاراں واسطے میں عام گناہگار ہون تے کسے نوں تے داتا اج میری لے جان گے کسے نوں تے خواجہ اج میری لے جان گے کسے نوں تے بابا فرید الدین گنج شکر لے جان گے او کسے نوں تے جناب علی پیدا ہوندیاں بچے ہی وہ بھی شفاعت کر کے کسے نوں حافظ صاحب لے گئے کسے نوں قاری صاحب لے گئے کسے نوں مولانا صاحب لے گئے میں جڑے بڑے بڑے پاپی ہون گے حضور فرماندے نے شفاعتی لاہل الکبائر میری شفاعت بڑے بڑے گناہگاراں واسطے آؤ گرامی قدر احباب میرے محبوب علیہ السلام دے عاشق مولانا جامی رحمت اللہ علیہ دیکھو نا کئی جاندے نے تے کئیاں نوں سائیاں دے نے انہاں نوں نہیں ہون دینا انہاں ایک کلام لکھیا تنم فرسودہ جاں پارا زے ہجرا یا رسول اللہ سونے ابا سون تن من تن جل گیا ہے تیری فراق دے اندر ہجر دے اندر ایڈا غمناک دردناک کلام لکھیا اور کلام دے دوران کدی جامعہ دے نسیمہ جانب بتہا وہ جدوں نہیں بس چلدا تے آندے نے ٹھنڈیے سویر دیے وائے نسیمہ جانب بتہا گزر کن سے احوال محمد را خبر کن تیرا گزر ہوئے نا مدینہ طیبہ تو میرا حال بھی دسی جامی بڑا تڑپدا جے حضور جامی بڑا تڑپدا دے گرامی قدر احباب کدرے جامی رحمت اللہ علیہ بھلا کی آندے نے کدھر سرکار دے دربار سے جا کے حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرماؤ دے نے سکت کسی کتے دا نا جامی ہوئے نا آمد بر زبانے کاہے گاہے کدی کدی کتے دا نام ہی آئے گئے نا زبان کدی کدی تے کتے دا نا اے او دربار علی شان ہے میرے دوستو بزرگو ساڑھے ایک بہت بڑے عالم دین اور آپ نے صحیح نقشہ کچھیاں فرماتے نے ایک رب نے جنت بنائی ایک مصطفیٰ نے بنائی ایک رب نے جنت بنائی بڑی کامل غور بات ہے
وہ دونوں جنتاں چ فرق میں دساں گا تے جناب علی تڑپ جاؤ گے آقا کریم علیہ السلام وہ عاشق رسول عالم دین سی انہاں کہا ایک رب نے جنت بنائی ہے جس جنت چ جان واسطے نیک عمل کرنے پیندے تے جس جنت چ جان واسطے حساب کتاب کروا کے پھر نہ جانا پیندا ہے یہ رب نے جڑی جنت بنائی او دے واسطے مرنا پیندا ہے او دے واسطے مرنا شرط ہے او دے واسطے حساب کتاب شرط ہے او دے واسطے اعمال صالحہ شرط نے جڑی رب جنت بنائی ہے اور میں جڑی مدنی کریم نے جنت بنائی ہے نا او دے واسطے نہ مرن دی لوڑ ہے نہ حساب کتاب دی لوڑ ہے نہ گناہاں دی فرمایا کہ آ جا بس آ جا گناہگارا میں تینوں بخشان واسطے بیٹھا ہویا اور میں یہ جنت ماں بینہ بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اور میں میرے گھر تے منبر کے درمیان والا حصہ جڑا وہ اللہ نے جنت بنا چھڑیا یہ وہ جنت کتھے حساب کتاب تو بغیر ہی بندہ ٹر جاتا ہے کتھے جنابی علی مرن دی بھی لوڑ نہیں تے جتھے یہ بھی نہیں پوچھا جاتا کہ جنابی علی اے کر کے آیا تے اے نہیں کر کے آیا بس گرامی قدر احباب میں گوش گزار کرن حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام دے شہر منور دے اندر رہے اور گرامی قدر احباب ایک ہی حج کیتا ہے بار بار نہیں حج کیتا تے میں دعا کیتی یا اللہ جدوں ہی موت آوے حضور دا شہر مبارک ہوئے کدی جنابی علی قضائے حاجت واسطے کدے مدینہ شریف تو باہر جاندے سن تے دوڑ کے ہوندے سن کدے باہر ہی نہ موت آ جائے انتہا درجے دا عشق ہے آؤ گرامی قدر احباب اختصار دے نال میں ایک اور عاشق رسول دی جدا ذکر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ نے کیتا فرمایا کہ ہن دیکھیا جے سبب کیویں بندا ہے میں ابتدا دی گل کیتی اے نہ امیراں دی گل جے نہ غریباں دی گل ہے مدینے تے جانا بولو مدینے تے جانا او کئی ریڑیاں والے کئی پھیریاں والے ٹر جاندے نے تے ایویں مالدار بندے ایویں لگے پھردے نے اے منظوریاں ہوندیاں جے بانداری دی گل ہے میرے رسول دے بیٹھ کے اپنا پیا اے منظوریاں ہوندیاں جے لیکن ہر بندہ نہیں جے کچھ سمجھدا ہر بندہ نہیں سمجھدا اور پھر میں اس گل دا بھی جناب علی قائل نہیں کہ کئی لوگ آکھدے نے جملہ تے ٹھیک ہے کہ جنہیں نہیں ویکھیا وہ تڑپدا ہے تے جنہیں ویکھ آیا وہ جناب علی جنہیں نہیں ویکھیا وہ ترسدا ہے تے جنہیں ویکھ لیا وہ تڑپدا ہے خدا دی قسم ہے ہر بندہ ترسدا بھی نہیں جے تے ہر بندہ تڑپدا بھی نہیں جے جی میں تو حقیقی گل کرنا پیا ہر بندہ نہیں جے تڑپدا ہر بندہ شوق مدینہ نہیں رکھدا ہر بندے دے اندر وہ شوق جذبہ ولولہ نہیں ہوندا آس ہوندی ہے اچھا ویکھی جائے گی اللہ بلائے گا تے چلا جائیں گے لیکن ہر بندہ نہیں تڑپدا تڑپنا یہ جدوں مدینے طیبہ دا حضور کریم آقا علیہ السلام دے شہر مبارک دا ذکر آ جائے پھر جنابی اپنی یاداں تازیاں ہو جان وہ جنابی علی خواہش کرے کہ کیڑا ویلا ہوئے میں اٹھ کے چلا جاواں ایویں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے حج دا موقع ہے پہلی جہاز تے حاجی جناب علی ثواب دینے پے ایک ماڑا بندہ ہے غریب بندہ ہے یہ جناب علی نادار بندہ ہے وہ پلے کھ نہیں لیکن شوق مدینے جان دا بڑا پلے کھ بھی نہیں نہ زادے راہ نہ سامان ہے شوق بڑا ہے مدینے شریف جان دا آؤ گرامی قدر احباب اے بندہ شوق مدینہ شوق حرمین دی زیارات واسطے دوڑیا اے بھی سمندر کے کنارے پہنچ گیا بحری جہاز تیار ہے بیڑا کھلوتا ہے حاجی سوار ہو رہے ہیں اے بھی جناب علی اکھ بچا کے بیڑے دے وچ بڑھ گیا وہ جدوں کیپٹن نے یا وہ بندے نے چیکر نے چیک کیتا سارے حاجیاں نو یہ بھی بیچارہ بیٹھا سی حاجیاں دے قدماں چ اس آخیا بھائی باہر ٹکٹ بخاؤ نے آخر ٹکٹ تے نہیں ہے مدینے والے دا شوق بڑا ہے میرے شوق بڑا ہے مدینے جان دا انہیں آخیا یہ کیڑی گل ہوئی اتنے دے ٹکٹ نال کام بنتا ہے اتنے دے ٹکٹاں نال کام بنتا جی اتنے ٹکٹ تو بغیر نہیں جی کوئی جا سکتا اس آخیا یار میرا شوق بھی تے ویکھ میری محبت ہی تے ویکھ اس آخیا مدینے شریف وال منہ کر کے بڑا چاہے حسرت
نو جناب علی کنارے دے لیا کے کھلار دیتا ایک گرامی قدرت دل بانا خاصتا دل برداشتا جاؤ کیا اکھاں چو آنسو جاری نے اے دے ویندیاں ویندیاں بیڑا ٹر پیا اے دے ویندیاں ویندیاں بیڑا ٹر پیا تا آنکہ اتنا وقت ہو گیا جناب علی عصر دی نماز دا وقت بڑی قابل غور بات عصر دی نماز دا وقت آ گیا انہیں سمندر دے پانی نالی وضو کیتا تے وضو کر کے آخدا چل یار عصر دی نماز تے پڑھی ہے لیکن دل جناب علی ٹوٹا دے لے اے جناب علی دل برداشتہ ہو کے وضو کر دے پیا ہلے وضو کر دے پیا تے پیچھے کنڈ تے کسی نے ہاتھ رکھیا کنڈ تے ہاتھ رکھ کے کسی نے آکھیا مدینے جانا ہی مدینے جانا ہی اے لوگ اے دی ہجکی بن گئی اچھی اچھی رون لگا آنکھ لگا نا میرے زخمات نمک چھڑ اگئی میں نے چھڑ کے ڈوڑ گئے نے تو کون ہے او سانکھیا ویختا صحیح جدوں ویکھے جناب خضر علیہ السلام بابا جی خضر جنابی علی جناب خضر نے جنہ دی پانیاں تے بھی ڈیوٹی ہے آج بھی موجود نے جناب خضر علیہ السلام گرامی قدر احباب انہاں کیا بابا جی کون اور میں خضر ہاں مینوں آمنہ دے لال نے مینوں حسنین دے نانے نے مینوں فاطمہ زہرا دے بابے نے بھیجی ہے فرمایا خضر چھیتی کا ہے پیڑے تو پہلے پہلے میرا عاشق یاد آیا اے بیڑا باڑ میں چاہے پہلے میرا عاشق آ جائے حضرت خضر علیہ السلام نے آکھیا میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ جدو ہاتھ تے ہاتھ رکھیا جنابی علی ادھروں بیڑا جنابی علی حالے راہ دے چیئے اے عاشق رسول بننے جناب علی دریا دے سمندر دے پار کھلوتا ہے جدے جنابی علی سمندر دے کھلوتا ہے ہون ایک دل کرتا چلیے لیکن ایک دل نے آکھیا نا میں اتھے کھلو کے بیڑے والیاں دا انتظار کروں گا انہوں دساں گا ویکھو میرا نبی میرا امیرہ دا نبی نہیں میرا نبی غریب دا نبی ساتھ سبب بڑھ جاندہ خدا دی قسم کھا ممبر رسول تے بے پیا اپنا آج بھی کرم ہوتا ہے لیکن ساڈا عقیدہ ہے الحمدللہ ساڈا سچا عقیدہ ہے آج بھی کرم ہوتا ہے لیکن جنابی علی کئی آدھے نے ادھر منہ کر لے اینو چمنا نہیں انج نہیں کرنا حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ معاہد دنیا شریف دے اندر آپ نقل کر دینے مدینے جان والے اے نہ سمجھی میرے نبی نو پتا کوئی نہیں حضرت امام قسطلانی آنے نے میرا نبی جی میں زندہ ہے آج بھی اسی طرح ہی حضور زندہ ہے حضور جان دینے ہون والا کس نیت نہ آیا ہے حضور جان دینے ہون والا کس ارادے نہ آیا ہے میرا نبی آج بھی جان دا جے خدا دی قسم اے صرف عاشقی سمجھ سکتے ہیں باقی جنہ شرک دیاں مشیناں چلائی ہیں انہاں نوں گل سمجھ نہیں آندی اے مرزا محمد علی دے منن والیاں نوں سمجھ نہیں آئے گی اے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دے منن والیاں نوں سمجھ آئے گی میرے امام نے صرف دو حج فرمائے نے پہلا حج اپنے والدین دے نال فرمایا دوجا حج بڑی قابل غور بات ہے بڑی قابل غور دوجا حج فرمان لگے ماں بڑی بیمار سی بستر مرگ تے تشریف فرمائے مالی آپ خدمت دے اندر موجود نے تے ہن بھائی جناب علی جدوں حج تے جا رہے نے بھائی حج تے جا رہے نے قافلہ حج نوں جا رہا ہے قافلہ حج نوں جا رہے ہیں تے آلا حضرت کھچاں پین دیاں نے یار چلے نے میں ایتھے رہ گیا کھڑے آلا حضرت نے اسے قلم چوکیا کیا جانو دل ہوش و خرد وہ سب تو مدینے پہنچو تو نہیں چلتا رضا سارا تو سامان گیا تیرا دل بھی سوچ بھی فکر بھی ہر شے مدینے ٹر گئی وہ تو کیوں نہیں جاندا پیا احمد رضا ماں دے قدم چومے اما اجازت دے دے نہیں رہ آؤں گرامی قدر احباب ماں نے اجازت دیتی امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اپنے حج فرمایا مناسک حج مکمل ہو گئے تے مطابق کھلو گے نا کلام فی البدی او ہوندا ہے جڑا اچانک ذہن چ شعر آ جان کلام آئی جائے آپ رحمت اللہ علیہ نے جناب علی حتیم کعبہ کھلو کے جدوں حج ادا فرما لیا تے جنابی علی حاجیاں نوں مخاطب ہو کے فرمایا حاجیو شاہ عبدالعزیز
نے کعبے دا کعبہ لوکاں نوں اعتراض نہ بن جائے یار وہ کعبہ ہے تے کعبے دا بھی کوئی کعبہ ہے وے حضرت شاہ صاحب آخدے نے قیامت والے دن ساریاں مسجداں ساریاں مسجداں اے قیامت والے دن آسمان وال اٹھ جان گیاں فرمایا مسجد حرام میں اٹھ جائے گی تے کعبہ شریف بیت اللہ شریف 320 کلومیٹر سفر کر کے مدینے پہنچے گا اے مدینے پہنچے گا جدا طواف کر دے ایک کعبہ پہنچے گا کہ جناب علی سرکار دے گنبد خضرا دے سامنے کھلو کے آکھے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ سونے سلام ہوئے قبری انور چو آد آئے گی بیت اللہ حالے دے بڑے رہ گئے نے جنہ طواف نہیں کیتا حالے دے بڑے رہ گئے نے جنہ سائی نہیں کیتی حالہ دے بڑے رہ گئے نے جنہ حجر اسود نو چمیا کوئی نہیں کدھر جانا ہے پیو کعبہ آخدا ہے رب کائنات دیا محبوبہ بس میرا اینا سی ایتھے رہنا یا رسول اللہ ہن جڑے گناہگار رہ گئے نے او جانن تے چھوڑ جان سونیا مانیا دا ہن تو والی وارث رہ گئے میں تے جانا پیا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ کو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ میرے امام نے فرمایا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا اے صدا اے صدا مجھے دل والا نہیں سن سکتا جدے سینے چشک رسول ہے او ہی سن سکتا ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا اور میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ جی لو جی بات ختم ہوگی عاشق مدینہ حضور دے بڑے ہی عاشق نے میں کیڑے کیڑے عاشق دی گل کراں امام جناب علی حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ او گرامی قدر آپ تفسیر نعیمی دے مفسر عالم اجل آپ رحمۃ اللہ فرماتے نے تفسیر نعیمی لکھنی سی تے میں آکھیا یار قلم بھی مدینے شریف دا ہوے کاغذ بھی مدینے شریف دا ہی ہوے آغاز بھی اوتھوں ہی ہوے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ اختصار نال عرض کرنا پیا جدوں مدینے شریف گئے ایک دکان دے اندر انٹر ہوئے اس ویلے جناب علی پارکر دا پین بڑا مشہور سی بڑا مہنگا اچھی لکھائی سی پارکر دے پین دی آپ کو پارکر دا پین پسند آیا لیکن جدوں ویکھیا جیب نے اجازت نہ دتی اننے پیسے نہیں سن دل بانا خاصتا اوتھے رکھ کے نا اور مینوں آکھیا یار نہیں میں نہیں لے سکدا مینوں پسند نہیں ہے جی گل کر کے آپ آ گئے تے دل برداشت کر یار انہیں لکھائی بڑی سونی لکھنی سی تے کاغذ بھی لب گیا تے قلم بھی کدھر ہوندا تے جناب علی مولانا صاحب اگلے دن ریاض الجنہ شریف بیٹھے نے وہی عربی وہی پین لے کے آندا ہے مسمو کا یا خلیلی اے آپ کا نام کیا ہے حضرت آپ کا نام کرنا کیا میرا نام اسمی احمد یار خان میرا نام احمد یار خان ہے اور میں کیڑے علاقے چوں آئے جے گجرات چوں پاکستان چوں آئے جے جی تانوں کیویں پتہ ہے اور میں کہ بس سائیاں دس چھڑیا ہے سامنے میری دکان ہے گنبد خضرا دے سامنے میری دکان ہے تے میں ہر ویلے مدینے شریف گنبد خضرا نو ویندا رہندا سا تے کدی میری اٹھدی سی آندا اللہ بس ہونے 24 گھنٹے میں گنبد خضرا نو ویندا رہندا اے گنبد والا بھی تے کدی وکھا دے ایدی بھی تے کدی زیارت کرا دے مولوی جی میاں جی تہاڈا شکریہ تہاڈی وجہ تو اج آمنہ دا لال آ گیا اج حضور آ گئے نے تے سرکار نے فرمایا شیخ اور بھی جلدی کر او ہوئی پاک کردا پین چوک تے میرا غلام بیٹھے ریاض الجنہ چ او دا نا ہی اس علاقے دا ہی اونوں جا کے پار کردا پین دے تے نال اونوں کہے اے حضور نے تینوں تحفہ عطا کیتا اج بھی عطا ہوندی ہے اج بھی خدا دی قسمیں عطا ہوندی ہے لیکن منگن دا طریقہ ہونا چاہیے مفتی صاحب ہاتھ جوڑ کے معاجہ شریف دے سامنے کھلو گئے تے معاجہ شریف دے سامنے کھلو کے آندے صدا و صدا رسول اللہ کسی نو
محبت میرے دوستاں دی بڑی جناب اے شامل ہے محبت کیوں جی میں ہر جمعے تے دعا کرنا حاجی صاحب یا اللہ جنہیں ایتھے کھلو کے سی درود و سلام پڑھنے کوئی وہ بھی ویلا آوے کہ مدینہ طیبہ دی اندر ہی پڑھ لئیے میں تواڈے لی دعا کرنا تسی بھی جاندے جے لیکن کسے دی دعا میرے حق وچ قبول ہو گئی کسے میرے لی بھی دعا کر لی کہ یا اللہ یہ ہر ویلے دعا کردا ہے مدینے جانا ہے مدینے جانا ہے خدا دی قسم ہر بندہ مدینے جا سکدا جے واللہ باللہ تاللہ آنا پلے نہیں پیسے پلے نہیں ککھ نہیں میں گارنٹی نال آکھنا وا لیکن مدینے واسطے آرزو رکھن دی ضرورت ہے طلب دی ضرورت ہے اتباع دی ضرورت ہے پیار دی ضرورت ہے جدوں کھچ وجدی ہے خدا دی قسم مدینے والا بھی جاندا او حاجی صاحب مینوں ایمان نال دسو او یمن وچ اب ایسے کرنی دا میرے نبی نوں پتہ چل سکدا پاکستان وچ میرے نبی نوں عاشقاں دا کیوں نہیں پتہ چل سکدا حضور جان دے یمن دے عاشق نوں بھی جان دے پاکستان دے لیکن شرط ہے ہر ویلے کہندا رہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد خدا دی قسم میں منبر رسول تے بیٹھ کے آخیا جدوں بھی میں مدینے دے بارے سنات سندا اکھاں چوں آنسو تے میں ہاتھ بن کے میں گیا وا جنابی لیکن پتہ بعد وچوں لگا کھچ کینوں آکھدے نے جڑے جڑے مدینیوں ہو کے آئے نے اج مدینہ یاد کرو گے خدا دی قسم تے اے ہوئی آکھو گے مدینہ یاد آتا ہے در اقدس میں حال دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینے میں جب گزرا ہو زمانہ یاد آتا ہے خدا دی قسم کئی بار میں بیٹھا اے ہوئی آخدا ہوندا سی کملی والیا سونیا تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہے میری آنکھیں بلا لو پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ دوبارہ یا مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے خدا دی قسم اے طلب اے چاہت اے تڑپ اے کھچ اور اے طلب خدا دی قسم انج پکی کر لو مدینے والا نہ سدے تے مینوں آگے پڑھ لے سبب بن جاتے نے لیکن طلب سچی کرنی پیندی ہے خدا دی قسم اللہ پاک کرم فرما چھڑدا ہے لیکن یہ ہے کہ تڑپے تے صحیح ہے جی یہ تڑپے غلام ایتھے تے کملی والے نوں پتہ نہ لگے انج نہیں ہو سکدا میرا نبی تے دلاں دی حال بھی جاندا ہے حضور تے نیتاں بھی جاندے نے اس واسطے مدینے جان واسطے دوستو عشق رسول دی ضرورت ہے شوق مدینہ دی ضرورت ہے طیبہ پاک دی ضرورت ہے کہ یار میں بھی ہتھے جاواں تے صحیح غلام جاندے نے جدوں بھی کوئی قافلہ جاوے گا خدا دی قسم جدوں بھی کوئی جان والا مینوں آکھدا سی میں اپنی گل کردا جدوں بھی کوئی جان والا آکھدا سی قاری صاحب چلیا ایک جناب علی کھچ وجدی سی سینے وچ جویں نا چوٹ لگ جاندی سی جہاز یہ پھر چلیا مینوں 7 سال ہو گئے نے نہیں کیا کملی والے کرم فرما دے کرم ہویا تے اچانک ہی کرم ہو گیا کسی دی دعا قبول ہو گئی آؤ گرامی قدر احباب آؤ مدینے والے دا سچا پیار اپنے اندر پیدا کریے طلب پیدا کریے آپ دی اتباع آپ دی پیروی نماز پنجگانہ با جماعت ادا کریے حضور دی صورت و سیرت کردار افعال کردار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اپنی زندگی چ لے کے آ جاؤ خدا دی قسم مدینے والا کرم فرما چھڑدا جے یار زندہ صحبت باقی اللہ پاک جل مجدہ الکریم حضور